ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، ان کے لیے تو برابر ہے، انذرتہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آخرت کا ڈر سنائیں، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آخرت کا ڈر نہ سنائیں، ان کے لیے برابر ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں کرتے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کافر ہے اس کو آپ نے تبلیغ نہیں کرنی ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت پوری انسانیت کے لیے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس میں امپلائیڈ ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، جان بوجھ کے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ جو شخص سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وہ پہلے ہی جاگ رہا ہے، جاگنا چاہتا نہیں ہے۔ تو ایسا شخص جس کے اوپر حق اور باطل واضح ہو چکا ہو، اس کے باوجود وہ جان بوجھ کے کفر کی روش اختیار کرے، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، سیل کر دی، یعنی سیل ہو گئی، اب کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ پڑ چکا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ۔ اچھا، قرآن کا طالب علم جب اس طرح کی آیات پڑھتا ہے نا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی قرآن تو بہت سٹریٹ فارورڈ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مزاج میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو میٹھے میٹھے واعظین بتاتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ قرآن بہت سٹریٹ فارورڈ ہے، کیونکہ یہ کلام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ ایمان لے بھی آئے، مومن نہیں ہے۔ سر کتنا جاہ و جلال ہے، انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کفر کیے ہوئے ہیں ان کو سمجھاؤ، تب بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، مورے لگیں گے۔ اب جو بیچارے ایمان لا رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان نہیں لائے، کیا ہو گیا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ تو فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی، یعنی اوپر سے کلمہ پڑھے ہوئے ہیں دب کے۔ یہ اسپیسیفکلی یہودی علماء اور ان کے فالورز کے بارے میں تھا، اسلام کے روب کی وجہ سے دب گئے۔ آپ کو پتہ ہے نا، اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے مشرکین عرب کے مدینہ شریف میں جو آباد تھے، اور دونوں کے سردار مسلمان ہو گئے تھے۔ اوس کے سردار تھے سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خزرج کے سردار تھے سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کی وجہ سے ان کے پورے پورے قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اچھا، یہ علمی طور پہ تو اتنے ساؤنڈ نہیں تھے، امی تھے، ان پڑھ تھے، لیکن جنگجو بہت تھے۔ اور دوسری طرف یہودی بزدل تھے لیکن علم والے تھے۔ ان کی آپس میں اسلام سے پہلے جنگیں ہوتی تھیں، جب کبھی اوس اور خزرج سے یہ مار کھاتے تھے کیونکہ وہ تو جنگجو لوگ تھے، تو یہودی کہتے تھے اب تو تم ہمیں مارتے ہو، لیکن جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے ان کے ساتھ مل کے، یہ بھی ذکر آ جائے گا سورۃ الانعام میں، اسی سورہ البقرہ میں 89 نمبر آیت میں، تو جب وہ پیغمبر آئیں گے نا تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے، پھر ہم پوری دنیا کے اوپر اللہ کا ڈنکا بجائیں گے۔ آج تو تم مشرکین ہم پہ غالب آتے ہو نا، لیکن ایک دن آئے گا کہ ہم تم پہ غلبہ پائیں گے۔ یہ وہ دھمکی یہودی لگایا کرتے تھے اوس اور خزرج کو، لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے سر، جب وہ آخری پیغمبر آئے تو سب سے پہلے کفر کیا انہی یہودیوں نے جو تڑی لگائی، اور سب سے پہلے ایمان انہی اوس اور خزرج نے قبول کر لیا جن کو وہ تڑی لگایا کرتے تھے۔ اوس اور خزرج جب حج کے لیے پہنچے نا تو ان میں سے کچھ لوگ
نے آبزرو کیا ان کا، یار یہ وہی پیغمبر لگتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں تڑی لگائی جاتی تھی اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے آئیں، تم ہی ان پر ایمان لے آؤ، اور اللہ نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا اور وہ وہیں کے وہیں پڑے رہ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس علم بھی ہے، نالج بھی ہے، لیکن آپ ہٹ درم ہیں، آپ کے اندر وقت کا پیغمبر بھی آ جائے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ چٹے ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، لیکن حق قبول کرنے کا مادہ موجود ہے، تو سر آج بھی آپ کے لیے ہدایت ہے۔ کہہ سکتے ہیں نا ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسہم، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس سے بڑا کیا ظلم ہوا ہے ان کے اوپر، خود انہوں نے کیا، وما یشعرون، انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اپنے آپ کو کیوں دے رہے ہیں؟ آخرت برباد کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں تھا مرض، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بھی ان کا مرض اور بڑھا دیا۔ دیکھیں یہ سٹائل دیکھیں گفتگو کا، ہمیں لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کرو، اللہ تو ہمارے ان کے دل میں بیماری تھی، اللہ نے ان کی بیماری اور زیادہ کر دی۔ آپ کے حساب سے تو ہونا چاہیے تھا بیماری تھی، اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ ہاں، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ اللہ بے پرواہ ہے، وہ بھیک نہیں مانگ رہا آپ سے کہ میرے اوپر ایمان لے کے آؤ، وہ تڑی لگا رہا ہے آپ کو، ایمان لاؤ گے تو ٹھیک، نہیں تو دوزخ میں جاؤ گے سیدھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافروں کے لیے آیا بڑا عذاب، اور اس کے لیے سخت لفظ ہے دردناک عذاب۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس کے کہ انہوں نے تکذیب کر دی۔ تکذیب کہتے ہیں کہ سچائی کو ماننے کے باوجود جھٹلا دینا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ فساد کر رہے ہیں۔ کیوں فساد یہ کر رہے ہیں کہ اوپر سے ایمان قبول کیا ہوا ہے، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کافروں کے ساتھ بھی پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں، اور اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہیں، اور کل کو جب جہاد کا موقع آئے گا تو یہ جو ہے وہ حصہ نہیں لیں گے۔ اور یہی ہوا ہے، آپ دیکھ لیں غزوہ احد کے اندر 700 لوگ لے کے وہ علیحدہ ہو گیا تھا عبداللہ ابن ابی، 300 لوگ لے کے۔ وہی عبداللہ ابن ابی نے جب یہ حرکت کی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر غزوہ احد سے پہلے مجھے کوئی پوچھتا کہ رسول اللہ کے صحابہ میں کوئی منافق بھی ہے تو میں کبھی نہ یہ بات مانتا، کیونکہ ساری ماشاءاللہ تکبیر اللہ سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو موقع ہے پتہ لگا نا کون کون محبوب کی امت سے ہے۔ یہ ویسے کہہ دینا تو آسان ہے، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ یہ تو دودھ دہی کا کاروبار جب کرتے ہوئے پانی ملا رہا ہوگا پھر پتہ چلے گا نا کہ محبوب کی امت سے ہے کہ نہیں۔ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، صحیح مسلم کی حدیث۔ الا انہم ہم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ فسادی خود ہے لیکن انہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑا ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں کہ توبہ و توفیق بھی نہیں ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح کہ باقی لوگ ایمان لے کے آئے ہیں جو کامل الایمان مومن ہیں مہاجرین اور انصار میں سے صحابہ کرام، جس طرح وہ ایمان لے کے رہے تم بھی اسی طرح کا ایمان لے آؤ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، ان کو تو نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ ہے، نہ ان کو اپنی کوئی زندگی عزیز ہے، کل کو جہاد میں جائیں گے کٹ جائیں گے، پیچھے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، یہ تو ہے ہی سارے بیوقوف ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سنیں، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، آگاہ ہو جو بے شک یہی لوگ ہی بیوقوف ہیں جو یہ صحابہ کرام کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو خود بھی علم نہیں ہے۔ انہوں نے تو آخرت کا سودا کر لیا۔ سورہ توبہ میں آتا ہے ہم نے مومنین کی جانوں اور مال کے عوض ان کو جنت دے دی ہے۔